السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، دارالعلوم کب اور کیسے اور کس پس منظر میں قائم ہوا، آج کی اس ویڈیوز میں بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ قیام دارالعلوم کا واقعہ کسی وقتی جوش اور کسی اتفاقی حادثہ کی بنیاد پر پیش نہیں آیا، بلکہ یہ نہایت سنجیدہ، روحانی قوت کے پروردہ، ایمانی فراست سے بھرپور اور عرفانی بصیرت سے منور اہل دل حضرات کی فکر اور غیرت ایمانی کا مظہر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو ظاہری بے سر و سامانی کے باوجود انتہائی کامیابی سے ہمکنار فرمایا، اور 150 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی یہ شجر طوبہ پھل پھول رہا ہے۔ مسلم حکومت کا زوال۔ انگریزی عروج سے پہلے ہندوستان نہایت دولت مند اور خوشحال ملک تھا۔ قدرت کی فیاضوں نے اس سرزمین کو ایسے اسباب و ذرائع مہیا کیے تھے کہ دولت مندی، خوشحالی اور فارغ البالی یہاں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اور تمام عالم میں اس کی شہرت تھی۔ چنانچہ 1600 عیسوی میں برطانیہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہو گئی تھی۔ 17ویں صدی عیسوی میں انگریز سوداگروں کی ہندوستان آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور ان کو ملک میں تجارت کی اجازت مل چکی تھی۔ رفتہ رفتہ کلکتہ، ممبئی، مدراس کی بندرگاہیں ان کے زیر اثر ہو گئیں۔ ہندوستان کے حکمرانوں نے اپنی بے تعصبی اور دریا دلی سے انہیں بہت سے مراعات و حقوق سے نوازا، اور انگریزوں نے نہایت عیاری اور مکاری اور احسان فراموشی کے ساتھ رفتہ رفتہ اپنے خونی پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ 1757 تک یعنی تقریباً 1.5 صدیوں تک انہوں نے تجارت کے ذریعے اپنا تسلط اور رسوخ بڑھایا۔ اس کے بعد کمپنی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جس میں انہوں نے جبر و اکراہ اور جنگ کے ذریعے تسلط حاصل کرنا شروع کیا۔ چنانچہ 1757 میں انہوں نے اپنی مکاریوں سے نواب سراج الدولہ سے جنگ چھیڑ دی، اور پلاسی کے میدان میں اپنی عیارانہ چالوں سے چند گھنٹوں میں انہیں زیر کر دیا۔ 1764 میں بکسر کی جنگ لڑی گئی، اس میں میر قاسم نواب بنگال کو شکست ہوئی۔ 1764 میں بکسر کی جنگ لڑی گئی، اس میں میر قاسم نواب بنگال کو شکست ہوئی، اور اس کے ایک سال بعد 1765 میں مغل حکمران شاہ عالم ثانی ایک معاہدہ کے ذریعے بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوان انگریزوں کے ہاتھوں میں دینے پر مجبور ہو گئے۔ 1803 میں انہوں نے دہلی پر حملہ کر کے مغل حکمران شاہ عالم ثانی کو گرفتار کر لیا، اور اسے یہ معاہدہ لکھنے پر مجبور کیا گیا کہ مغل حکومت شہر اور اطراف کے دہلی تک رہے گی، اور بقیہ ملک پر انگریز اور کمپنی کا تسلط رہے گا۔ 1857 میں علماء کا قتل اور مدارس کی بربادی۔ محترم سامعین، 1857 میں پورے ملک میں آزادی کی جنگ لڑی گئی، مگر اس جنگ میں ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد ہندوستان پر ظلم و ستم اور وحشت و بربریت کا دور شروع ہو گیا۔ 1857 کی جنگ کی آزادی سے قبل انگلستان کے گورنر جنرل نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے اصل مخالف مسلمان ہیں۔ چنانچہ 1857 کی جنگ میں ناکامی کے بعد انگریزوں نے جی بھر کر بدلہ لیا، اور علماء اور مسلم رہنماؤں کے قتل و غارت گیری کے بازار گرم کر دیا۔ چنانچہ کینیڈین پروفیسر آف ہسٹری ڈوگلس ایم پیئرس نے اپنی کتاب انڈیا انڈر کولونیل رول میں لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں پورے ہندوستان میں 6000 برطانوی قتل ہوئے، اور تقریباً 8 لاکھ ہندوستانی کام آئے۔ ہندوستان پر تسلط کے آغاز ہی سے کمپنی نے
ملک کی تعلیم گاہوں کو ملیامیٹ کرنے اور تعلیم کو نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے 1838 میں موقوفہ زمینوں کو سرکاری قبضے میں لے لیا۔ 1857 کی خونی انقلاب کے وقت رہے سہے مدارس اور تعلیم گاہیں بھی ختم ہو گئی۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں جب تعلیم گاہیں مٹ گئیں اور ان کی جگہ دوسرے اسکولز اور کالج وغیرہ قائم نہیں کیے گئے اور رفتہ رفتہ تعلیم یافتہ لوگ آہستہ آہستہ وفات پاتے گئے، تو چاروں طرف ہندوستان میں جہالت اور ناخواندگی کا دورہ ہو گیا۔ چنانچہ ایک انگریز مورخ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے، انصاف یہ ہے کہ ہم نے دیسیوں کی ذہانت کے چشمے خشک کر دیے۔ ہماری فتوحات کی نوعیت ایسی ہے کہ اس نے نہ صرف ان علمی ترقی کی ہمت افزائی کے لیے تمام ذرائع کو ہٹا لیا ہے، بلکہ حالت یہ ہے کہ قوم کے اصلی علوم بھی گم ہو جانے کا اور پہلے لوگوں کی ذہانت کی پیداوار فراموش ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ محترم سامعین، ان حالات کی وجہ سے مسلمانوں کے علم و عمل اور فکر و نظر میں جو اختلال اور رخنہ پیدا ہو گیا تھا، اس کے انسداد کے لیے ناگزیر تھا کہ آئندہ کے لیے ایسے وسائل اختیار کیے جائیں جن کے ذریعے سے اسلامی علوم اور اسلامی تہذیب و معاشرت کی حفاظت کی جا سکے۔ چنانچہ اس وقت کے علماء کرام اور صلاح اعظام نے اپنے دل میں یہ خلش اور کسک محسوس کرتے رہے کہ علوم نبوت کے تحفظ، دین کی حفاظت اور اس کے راستے سے ستم رسیدہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے۔ چنانچہ مولوی فضل الرحمن اور مولوی ذوالفقار علی صاحب اور حاجی محمد عابد مرحوم رحمۃ اللہ علیہم یہ تجویز کی کہ ایک مدرسہ دیوبند میں قائم کرے۔ مدرس کے لیے تنخواہ 15 روپے تجویز ہوئے اور چندہ شروع ہوا۔ چند روز ہی گزرے کہ چندہ کو افزونی ہو گئی اور مدرس بڑھائے گئے۔ بالآخر 15 محرم الحرام 1283 عیسوی بروز پنجشنبہ یعنی جمعرات مطابق 31 مئی 1866 کو قصبہ دیوبند کی مسجد چھتہ میں نہایت سادگی کے ساتھ مدرسہ عربی کا افتتاح عمل میں آیا۔ تدریس کے لیے سب سے پہلے جس استاد کو مقرر کیا گیا وہ حضرت ملا محمود دیوبندی تھے اور اس مدرسے کے پہلے طالب علم کا نام محمود حسن تھا، جو بعد میں شیخ الہند کے نام سے پوری دنیا میں جانا گیا۔ معلومات کے مطابق قیام مدرسہ کے محرک کے اول حاجی محمد عابد حسین صاحب تھے اور وہی مدرسے کے محتمم اول بھی ہوئے، جبکہ مدرسہ کی ترقی و تعمیر میں سب سے نمایاں خدمات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں اور وہی اپنی علمی عظمت کی بنیاد پر سرپرست مدرسہ قرار پائے اور یہ سرپرست اول رہے۔ آپ حضرات دارالعلوم دیوبند کے متعلق ضرور ایک دعائیہ جملہ کمنٹ باکس میں تحریر فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔